अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हो, खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह ते हम भी खैरियत से हैं। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे हैं और मैं आई हूँ बाहर वॉक पे। तो आज कुछ मौसम अच्छा है क्योंकि धुंध वगैरह भी नहीं है और थोड़ी रोशनी भी है, तो मौसम अच्छा है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ठंडी ठंडी हवा तो चली हुई है, लेकिन मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा जो धुंध वगैरह ये ख़त्म हो गई है। तो ये देखें, ये है कनक। तो इधर कुछ सब्जियां हैं, गोभी वगैरह, और मैं कर रही हूँ वॉक। तो बच्चे बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज मैंने की है छुट्टी नाश्ते से। आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, आज नाश्ता बनाएंगे बच्चे, क्योंकि ब्रेड वगैरह उन्होंने खानी है और चाय पीनी है। वो तो यास्मीन भी बना सकती है और रुबीना भी बना सकती है, इसलिए मैंने आज की है छुट्टी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी जी वॉक कर लूँ, कुछ तबीयत ठीक हो जाएगी। कि अंदर बैठ बैठ के ना तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ना ख़राब हो गई, कमर नू दर्द वगैरह हो गया बैठ बैठ के और लेट लेट के घर। तो आप लोगों को पता है सर्दी बहुत है, तो कोई काम तो बंदा कर नहीं सकता, ना कहीं बाहर निकल सकता है, ना टुर सकता है। इसलिए जो है ना तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई। तो आज मैं सोचा कि थोड़ा मौसम अच्छा है तो बाहर निकलती हूँ, धुंध वगैरह नहीं है, तो हवा तो ठंडी ठंडी है, लेकिन यह है कि रोशनी है। तो फिर आई बाहर, मैं कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप भी देखें कि आज हमारी सिटी का कुछ मौसम जो है ना इस तरह है। तो यहाँ पे है पालक, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। साग वगैरह, पालक के सिवा तो कुछ भी नहीं बनता सब्ज़ा हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है हमारे घर के साथ पालक, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ का अपना अपना होता है। यहाँ पे है चप्पन कद्दू लगे हुए, लेकिन सर्दी की वजह तो पीले हो गए ने पापे। ये हैं चप्पन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ओ सलाम सलाम लिया है। तो मम्मा ने सलाम आपसे पहले कर लिया था, फिर मैं जो हूँ अभी आई हूँ किचन में, और मम्मा यहाँ पे बना रही हैं नाश्ता, क्योंकि दानिश भाई और अहमद के लिए बन रहा है नाश्ता। तो यहाँ से सबसे पहले हमने जो है पेड़े की हैं, पेड़े करने के बाद यहाँ पे जो है प्याज हरी मिर्च काट रही हैं मम्मा। तो मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है और मम्मा यहाँ पे बना रही है नाश्ता। बाकी जो वीडियो है वो मम्मा बनाएंगी और बाकी मैं तो कॉलेज चली जाऊंगी, है भाई। हाँ, बाकी जब आप आएगी कुछ ना कुछ आप भी बना लेना। अच्छा, हाँ जी, अंडे परांठा, दही। वाह वाह वाह, सानू चाय ते बिस्किट। सानू जेड़ा हैगा मम्मा ने सुबह चाय ते बिस्किट दिते सी, मैं नहीं दिता, खुद ही लेने, खुद ही खा लिए थे, पर हम लोगों ने पराठे नहीं बनाए थे। और यहाँ पे मम्मा अब जी नाश्ता बना रही है। हमारी दफ़ा कह रही थी भाई खुद बनाओ खुद। यहाँ पे देखें अब अंडे तोड़ तोड़ के विच सुट्टी जाती है। तेरे बाबा का नाश्ता है, तेरे भाई का है, दूसरे भाई का है, तो क्या करूं फिर। हाँ क्या करें। जी ते इत्थे बन रहा अंडा अहमद दा, और यहाँ बन रही है चाय। ये देख, अंडा और चाय। नाश्ता बन के तैयार हो गए थे, चाय, अंडा, परांठा, ये अहमद और दानिश का अंडा, ये जो रात अचार बनाया था, रात वाली ब्लॉग में आपने देखा होगा अचार बनाया, वो वाला अचार है, हम खाएंगे अब। ये देखो,
ہم بنا رہے ہیں گڑ والے چاول. یہ ہے آئل، کوکنگ آئل، کشمش، گری، سوگی. چاول واش کر لیں، تقریباً آدھا کلو چاول ہیں، سیلے والے چاول ہیں. اور یہ گڑ ہے تقریباً 3 پاؤ، کیونکہ ہم میٹھا تیز کھاتے ہیں اس لیے تیز ڈالیں گے. اور ادھر ہے پانی. یہ پانی گرم ہوندا پیندے چاول ابالنے. اور اتھے جو گڑ ہے اندی پہلے اس پانی چ گڑ پا کے کھور کے اینو پُننا ہے، اندے بعد چاشنی بنانی. کیونکہ گڑ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے پہلے اس کو ابال کے تو رو بنا کے پھر اندانا پُننا ہے. پُن کے تے بعد جنوری فروری. ہاں ٹھیک ہے بھائی، آتے ہیں، آپ کو سنوں گی پھر چھٹی. چاول سیلے والے نے یہ یاد ہاں رکھنا. سنوں گی. اور ان کو ابالو. ہاں سننا ہے، نہیں لکھنا نہیں ہے، آپ نے لکھنا ہے. گڑ نو اچھے طریقے نال کھور لینا ہے، کیونکہ اندر اندر کوئی گنے دا ہو چھلکا وغیرہ ہو تو وہ پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ اینو پون کے تے پھر پانا ہے چاولاں چ. اچھا جی، اب اس میں جو ہے ہم آئل ڈال دیں گے. آئل کو جو ہے ہم ہلکا گرم کر کے اس کے اندر آپ نے الائچی کو 2 یا 3 الائچی آپ نے ڈال دینی ہے. سونف جو ہے ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ بابا جو ہے سونف نہیں کھاتے، تو اس لیے جو ہے ہم سونف اس کے اندر نہیں ڈال رہے. تو اب جو ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے، تو اس کے اندر آپ نے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گڑ کوٹ کر ہم نے اس کی بنائی تھی رو، تو آپ نے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے. اور اب ہم اس کی بنانے لگے ہیں چاشنی. تو اچھی طرح سے آپ نے جو ہے اس کو بھون لینا ہے، کیونکہ گڑ کے اندر جو ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بلیک کوئی نظر نہیں آتی، کخ وغیرہ وہ ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا، وہ ایسے ہی اندر چلا جاتا ہے. تو آپ اس کو پہلے بھون لیا کریں. یہاں پہ ہمارے جو چاول ہیں وہ بھی جو ہے ہم نے دھو کے رکھے ہوئے تھے، بوائل کیے تھے. دھو کے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. بوائل کرنے کے بعد جو ہے یہ جو چاول ہیں یہ ہے سیلے والے چاول، جس کو ہم کہتے ہیں زرتے والے چاول. تو یہ وہ چاول ہیں. اور یہاں پہ آپ نے جو ہے چاشنی کو اچھی طرح بنانا ہے، اور اس کے اندر آپ نے مکھن ڈال لینا ہے. مکھن سے جو ہے چاشنی جو ہے وہ بالکل اچھی بنے گی، ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اس کے اندر. تو یہاں پہ دیکھیں جی چاشنی جو ہے وہ اپنا جوش دکھانے لگی ہے، چاشنی نا بن رہی ہے. ایسے ہی آپ نے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے، زیادہ آنچ نہیں کرنی. ہلکی آنچ پر یہ جو چاشنی ہے یہ مزیدار بنے گی. تو اب اس کے اندر جو ہے ہم چاول ایڈ کر دیں گے. چاول جو ہے جتنے بھی ہم نے بوائلے تھے، آدھا کلو چاول جو تھے بوائل کیے تھے، تو اب اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں. اور زیادہ چمچہ ہلانا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ جب چمچہ ہلائیں گے جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. تو اسی لیے جو آپ نے آرام سے احتیاط سے چمچہ ہلانا ہے. اور چمچہ ہلاتے جائیں اور چاول جو ہے ہمارے گڑ والے بنتے جائیں گے. اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں ڈرائی فروٹ، مطلب کہ کشمش اور گری. کٹی ہوئی کشمش اور گری آپ اس کے اندر جو ہے ایڈ کر دیں، اور اس کو بنائیں، اچھے سے بنائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں.
تو یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو چمچہ ہلا کے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے کہ یہ ہر جگہ پہ جو ہے پھیل جائے. تو بس اب اس انتظار کریں یہ پکنے پہ. ویسے جو ہے گڑ والے چاول جو ہے لوگ جو ہے کافی طریقوں سے بناتے ہیں، پر ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں فرسٹ ٹائم، کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے بوائل جیسے لوگ بناتے تھے ہم ویسے ہی بناتے تھے، پر یہ والا جو طریقہ ہے یہ زیادہ اچھا ہے. اس طرح جیسے یہ زردہ بنتا ہے اسی طرح یہ بنیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ بننے کو آئے ہوئے ہیں سر پہ. یہاں پہ جو ہے بن گئے ہیں. اب اس کو دیں گے ہم دم. تو زیادہ دم نہیں دیں گے ہم، تھوڑی سی ہی مطلب کہ تھوڑا ٹائم دم دیں گے، جیسے کہ 8-9 منٹ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ دم نہیں دینی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے جیسے زردہ بنا ہوتا ہے ویسے ہی گڑ والے چاول بنے ہوئے ہیں. اور دوسرے جو بناتے ہیں دوسری طرح لوگ وہ تو اچھے بھی نہیں لگتے، مطلب کہ ویسے دوسری چاول جو ہوتے ہیں وہ دوسرے والے ڈالتے ہیں، تو وہ پھر زردے والے نہیں استعمال کرتے، تو اس لیے جو ہے چاول جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے مطلب کہ زردے والے چاول استعمال کیا کریں، اس سے جو ہے بہت اچھے بنتے ہیں گڑ والے چاول. تو یہاں پہ آپ نے جو ہے فلیم ہلکی رکھنی ہے اور اس کو دے دینا ہے ہم نے دم. اور دم ہم نے دینا ہے جی اس کو 8 سے 9 منٹ تک. تو ابھی جو ہے ہم اس کی فلیم بند کر دیں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیے جی ہمارے زردے والے چاول جو ہم تیار ہو گئے ہیں. تو خیال رکھیے اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی، اور ہمارے بلاگ اگر آپ کو اچھے لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں. تو جو ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں وہ بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، تو تھینکس ان کے لیے بھی، اور آپ سب کے لیے بھی تھینک. اللہ حافظ.